کچھ نہیں تھا، آگ نہیں جل سکی، کھانا نہیں پک سکا، گھر میں کھجور، مختصر سی تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑے سے ستو کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتوار کے دن، پیر کو وصال مبارک ہوا، اتوار کو کچھ نہیں تھا، ہفتے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی فرمائیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت طیبہ، آیت مبارکہ اس پر گواہ ہے، اور یہ ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ناراض نہیں فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی حضور کو ناراض نہیں فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا جتنا حضور چاہیں گے۔ آخرت میں بھی ناراض نہیں فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کو راضی فرمانے کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً زمین و آسمان کے خزانے جن کے ہاتھوں میں تھے، اللہ رب العالمین جن کی رضا چاہتا تھا، جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا اوتی، حدیث شریف مشکات مکبر، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ وبیدی مفاتیح الجنہ، اور میرے ہی ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں ہیں۔ اس سے آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوں اور ان کے گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو، یہ فقر اختیاری تھا، یعنی حضور نے اس کو اختیار فرمایا، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی فرمائیں گے۔ تو حضور یہی چاہتے تھے، یعنی حضور نے یہ جو اختیار فرمایا، یہ فخر جو تھا یہ اختیاری تھا، حضور نے اس کو پسند فرمایا، اس لیے دعا فرمائی۔ بخاری شریف میں آتی ہے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھ کو مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھنا۔ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اور مجھ کو مسکین کی حیثیت سے موت عطا فرما۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن جو مسکینوں کا مجمع ہوگا مجھے ان کے ساتھ حشر فرما، ان کی قیادت کا شرف عطا فرما۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہم، حدیث مبارک جو ہے دعا حضور نے جو فرمائی، اکثر حضور دعا فرماتے تھے، بخاری شریف میں نقل کی، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھ کو مسکینوں میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مسکینوں ہی کی موت عطا فرما۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مساکین کا جو مجمع ہوگا حشر کے میدان میں اس میں میں بھی شامل رہوں۔ وَاحْشُرْنِي، ان کے ساتھ حشر فرما۔ مسکینوں سے محبت اور مسکین ہی کی زندگی حضور نے اختیار فرمائی۔ تو یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، استغفر اللہ العظیم۔ بعض لوگ
اس سلسلے میں ذرا سی بھی اگر کہیں لغزش ہو جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے تھے رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہتے تھے، ان کو کھانے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ملتا تھا، جن کے دست اقدس میں ساری دنیا کا رزق ان کے توسط سے، ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے، وہ خود دیتے ہیں۔ انما انا قاسم، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا رب العالمین ہے، تقسیم کرنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ انما انا قاسم واللہ المعطی، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ میں تقسیم کرنے والا اور اللہ دینے والا ہے۔ تو جن کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانے ہوں وہ عالم پر تقسیم کر دیں اور اپنے لیے کچھ نہ رکھیں۔ سبحان اللہ، یہی حضور کا فقر اختیاری تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن حیات ظاہری سے پردہ فرمایا، اتوار کو گھر میں چولہا نہیں جلا، ہفتے کو بھی نہیں جلا، پیر کو جمعے کو بھی نہیں جلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری سے پردہ فرمایا، پیر کے دن چولہا نہیں جلا ہوا تھا، چند کھجوریں تھیں، تھوڑا سا ستو تھا، لیکن اس حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے وقت کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پسند نہیں فرمایا، فقر اختیاری تھا۔ لیکن رسول اللہ کے سرہانے 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ مختصر سا سیرت طیبہ کا یہ پہلو جو ہماری آنکھوں سے اجھل کر دیا گیا۔ اب ہم خوش ہیں، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ امام عالی مقام کی یاد میں شربت پلا دو، خوشی کی بات ہے۔ شربت پلانا، شربت پہ فاتحہ دلانا کوئی منع نہیں ہے، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے، کون اس کو منع کرتا ہے؟ علماء اہل سنت ہمیشہ سے اس بات پر متفق ہیں کہ فاتحہ دینی چاہیے، میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ شربت پر نیاز دے دیجئے، فاتحہ دے دیجئے، کھانے پر فاتحہ دیجئے، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلائیے، تو ہم امام عالی مقام کے لیے شربت تو پلا دیتے ہیں، امام عالی مقام کے لیے حلیم پر فاتحہ بھی دے دیتے ہیں، حلیم بھی پکانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس میں سارے ہی اناج شامل ہو جاتے ہیں، اور جتنے اناج شامل ہو جاتے ہیں ان سب اناجوں میں سال بھر اس گھر میں برکت رہتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارک سے معلوم ہوا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تلواروں سے نظر ہٹ گئی، اب فاتحہ پہ لگ گئی۔ 11ویں شریف بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، چندہ بھی اس کا بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، لیکن 11ویں والے پیر کے مزار پر جب بمباری بغداد پر امریکہ کرتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کے لیے زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، خاموش، سیاسی مسئلہ ہے، احتجاج بھی نہیں کرتے، سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ بڑی بڑی 11ویں کھانے والے لوگ اور بڑی بڑی دیگیں چڑھانے والے اور چندے وصول کرنے والے لوگ جب بغداد پر 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہو رہی تھی، امریکہ اسلام دشمن قوت عیسائی مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو امریکہ کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت کی حکومت امریکہ کے ساتھ تھی، 1991 کی حکومت امریکہ کے ساتھ تھی، امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، امریکہ کے لیے فوجیں بھیجنے کی تیاریاں کر رہی تھی اور بھیج رہی تھی۔ اس وقت ہم کہتے تھے سیاسی باتیں مت کرو، جب ان سے کہا جاتا تھا جہاد کی تیاری کرو، بغداد والے پیر کے مزار کو بچانے کے لیے مجاہدین تیار کرو، اسلام دشمن قوتوں کو بتاؤ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، کفر کے جھنڈے کو نیچا کر سکتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر سکتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے، ہوگا نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے،
یہ سیاسی مسئلہ بنا دیتے ہیں. جب تلوار کی بات ہوتی ہے تو سیاسی مسئلہ بنا دیتے ہیں، جب کھانے کی بات ہوتی ہے تو پیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے. بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر دعا فرمائی. ہم بھی مانتے ہیں اس کو، حدیث مبارک ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں فاتحہ دلاؤ، مردوں کی روح کو ثواب پہنچتا ہے، ایصال ثواب ضرور کرو. لیکن جو اہم مسائل ہیں ان کو قوم بھول جاتی ہے. اب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو شربت یاد آ گیا، تو فاتحہ یاد آ گئی، امام حسین کا تھوڑا سا ذکر کر دیا. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی امام حسین نے کیا کیا تھا، یزید کے خلاف جو اقدام کیا تھا اس میں ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. تو امام حسین تو خود سیاسی تھے، یزید کی قوت کو چیلنج کر دیا، بادشاہت کو چیلنج کر دیا. یہ تو سیاسی مسئلہ تھا. جب سیاسی مسئلہ تھا تو پھر شہید کیسے کہتے ہیں ان کو؟ سیاسی، دینی اور مذہبی مسئلہ تھا کہ ایک بادشاہ وقت یزید شرابی ہے، بدکار ہے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے یا نہیں. اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس پہ بات نہ کرو، فاتحہ دو، شربت پیو، حلیم کھاؤ، السلام علیکم، رخصت ہو جاؤ، زیادہ بات نہ کرو، سیاسی ہے. وقت کا یزید، ہر دور میں وقت کے یزید موجود ہیں. مسلمان حکمراں اگر شرابی ہے تو وہ اپنے وقت کا یزید ہے. مسلمان حکمراں اگر رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بہو بیٹیوں کو نچواتا ہے تو اپنے وقت کا یزید ہے. اس لیے کہ یزید بھی یہی کرتا تھا. یزید شراب پیتا تھا، شراب میں رات کو بدمست رہتا تھا، اور رنڈیوں اور طوائفوں کو بلا کر اپنا ناچ، محل میں ناچ ہوتا تھا، اس کا رقص، سرود کی مجالس سے. تو سرود کی محفلیں رات کو جمتی تھیں. نماز غائب، دین غائب، اسلام کا کوئی تذکرہ نہیں، شراب میں بدمست. ایسے آدمی حکمراں کو کہ جو شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، مسلمانوں میں رنڈیوں اور کسبیوں کو ناچ کرواتا ہو، ایسے حکمرانوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ بس صرف نماز روزہ، حج و زکوٰۃ اور فاتحہ پر اسلام کو محدود کر دیا. امام عالی مقام کا یہ حصہ یاد نہیں آتا لوگوں کو، یہ حصہ یاد نہیں آتا. کیا آپ کو معلوم ہے روئے زمین پر سب سے بڑی گدی، جس گدی پر داتا گنج بخش جیسے ہزاروں داتا گنج قربان ہو جائیں، کہاں ہے؟ روئے زمین کی سب سے بڑی گدی جس پر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی، ہزاروں عبد القادر جیلانی قربان ہو جائیں، کون سی گدی ہے؟ وہ گدی کہ جس پر سلطان الہند، ولی الہند، عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی جیسی درگاہیں، لاکھ درگاہیں قربان ہو جائیں، وہ سب سے بڑی گدی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے صدقے میں یہ ساری گدیاں ہیں، انہی کے صدقے میں سلطان الہند ہیں، انہی کے صدقے میں غوث اعظم ہیں، شاہ جیلاں ہیں، انہی کے صدقے میں شاہ نقشبند ہیں، انہی کے صدقے میں امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، انہی کے صدقے میں قطب ربانی ابو الحسن شاذلی ہیں، انہی کے صدقے میں غوث بہاء الحق زکریا ملتانی ہیں. یہ انہی کا صدقہ ہے. اس سب سے بڑی گدی کو چھوڑ دینا، سجادہ نشین کا اس گدی کے باہر آ جانا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دل گردہ تھا. ایک رسم بنا دی، طریقہ بتا دیا، دیکھو یہ طریقہ ہے. اب سجادہ نشین، یہ چھوٹی چھوٹی گدیوں کے سجادہ نشین، ان کی زندگی محدود ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو محدود کر دیا. 11ویں شریف، 11ویں شریف برکت ہے. کون کہتا ہے 11ویں شریف مت کرو؟ جاہل ہے. 11ویں شریف ہونی چاہیے.
کون کہتا ہے ختم شریف مت پڑھو؟ ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے فاتحہ مت دو؟ ہونی چاہیے۔ کون کہتا ہے شربت مت پلاؤ؟ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصل روح جہاد کی، جس کے لیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے کربلا تک سفر کیا، وہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ قوم کو ان بھول بھلیوں میں الجھا دیا گیا، شربت پیتے رہو، شربت پلاتے رہو، روح جہاد نہیں ہوگی۔ ظالم بادشاہ، جابر حکمراں، ان کے خلاف آواز حق مت بلند کرو، یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آرام سے 11ویں کھاتے رہو، فاتحہ پڑھتے رہو، گھر چلے جاؤ، زیادہ بات مت کرو، سیاسی ہے۔ قوم کو سلایا جا رہا ہے، یہ سازش ہے روح جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ فاقہ مست جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ علامہ اقبال نے مکالمہ ابلیس اور ایک ایمان والے کے درمیان اور ایک ابلیس کے درمیان میں مکالمہ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے۔ تو ابلیس نے کہا، ابلیس سے کسی نے کہا کہ یہ فاقہ مست، یہ مسلمان فاقہ مست جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فاقہ مست ہے، یہ کھجور کھاتا ہے، ستو پیتا ہے اور میدان جہاد میں کود پڑتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ وہ کہا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتے ہیں، کہا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب روح محمد اس کے بدن سے نکال لو گے تو یہ جہاد بہاد سب ختم ہو جائے گا۔ روح مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ اب سنت مصطفیٰ میں ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کھانا کھانا ہے۔ اب ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ شربت پینا ہے، ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ تعزیہ بنا دینا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ امام حسین کے روضہ مبارک کی شبی بنا دینا لوگ سمجھتے بہت بڑا ثواب ہے۔ 500 سے زائد علماء ہند کا متفقہ فیصلہ، متفقہ فتویٰ ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، علماء اہل سنت کا 500 سے زائد علماء اہل سنت کا فتویٰ موجود ہے۔ اس وقت دل چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد بریلی مولانا شاہ احمد رضا محدث نور اللہ مرقدہ نے اور دیگر علماء اہل سنت نے 500 سے زائد علماء اہل سنت نے تعزیے کے بنانے والے کو گناہ گار قرار دیا ہے، اور اس کا نکالنا، اس پر پیسہ خرچ کرنا، اس کا بنانا، یہ سب حرام، اور اس کا چوبنا اور اس سے نظریں اور منتیں ماننا یہ سب حرام، اور اس میں جھوٹی قبر بنانا یہ سب حرام۔ لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی محدث نور اللہ مرقدہ حدیث نقل فرماتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو فتاوی رضویہ سے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا مجدد نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارک نقل کرتے ہوئے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر کہ جو جھوٹے مزار بنا کر ان پہ حاضری دیتے ہیں، جھوٹے مزار بنا کر ان پر حاضری دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محدث نور اللہ مرقدہ نے اپنے وقت کے عظیم المرتبت مجدد میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور ساتھ ہی فتویٰ لکھ دیا۔ اب ہر تعزیے میں امام حسین کی ایک قبر بنی ہوئی ہے، بتاؤ بھائی کتنی قبریں ہو گئیں، کہاں کہاں قبریں بنائیں گے؟ ہر تعزیے میں امام حسین کی ایک جھوٹی قبر ہے، اور اس پر عورتیں آ رہی ہیں۔ عورتوں کا اس طرح سے نکلنا شرعاً ناجائز، گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں اور مردوں کے اس اجتماع میں خواتین بے محابہ جاتی ہیں، عیاش اور بدمعاش اور بدکردار لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ عورتیں جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جلیبیاں چڑھاتے ہیں، جنہیں کیا کیا منتیں خرافات مانگتے ہیں، وہ جھوٹی قبر سے منتیں مانگتے ہیں۔ اور تعزیے بنا کر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بجائے اس کے کہ غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کو اس دن کھانا کھلایا جائے، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا پیٹ بھرا جائے، ان کو کپڑے بنا کر دیے جائیں، تو سارا پیسہ خرافات میں ضائع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کباڑی میں اس کو ڈبو دیا جاتا ہے، یا محفوظ کر لیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، یا کباڑی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ تماشا، یہ ڈرامے 10 محرم کو ہوتے ہیں امام حسین کے نام پر۔ امام حسین کی سیرت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تعزیہ بنانا، اس میں چندہ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جھوٹی قبریں بنانا حرام ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں نے جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا، تاکہ بعد میں قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں علماء نے بتایا نہیں تھا۔ مسئلہ بتا دیا ہے۔ عالم دین کا یہ کام ہے کہ وہ مسئلہ بتا دے، اپنا فریضہ پورا کر دے۔ اب کوئی عمل کرتا ہے کرو، نہیں کرتا مت کرو، بھئی آپ کی مرضی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ مولانا صاحب کو اپنی قبر میں جواب دینا ہوگا، مسلمان صاحب کو اپنی قبر میں جواب دینا ہوگا، ایمان والوں کو اپنی قبر میں جواب دینا ہوگا، سب اپنی اپنی قبر کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کے طریقے پر عمل کرنے کے بجائے پیسے کو اس طرح برباد کیے جائے، جھوٹی خبریں بنائی جائیں، اس پہ گنڈے باندھے جائیں، اس پہ ڈورے باندھے جائیں، اور اس سے منتیں مانگنے اور منتیں پوری کرنے کی درخواست کی جائے۔ وہ جھوٹی قبر جو ہم نے بنائی، وہ تعزیہ جو ہم نے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیا منتیں پوری کرے گا بھائی؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، منت اگر آپ کو ماننی ہے تو سبحان اللہ دیکھیے کتنا اچھا طریقہ ہے، آپ منت مانیے، اے اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ کر رہا ہوں، اگر وہ ہو جائے، خیریت سے انجام پا جائے، تو میں منت مانتا ہوں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ بجائے اس کہ آپ یہ کہیں ایک جھوٹی قبر میں تعزیے پہ ڈورا باندھ دوں گا، کیا خرافات و لغویات ہے۔ تعزیہ خود شرعی طور پر جائز نہیں، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا عجب ہے اس مجمع پر لعنت برس رہی ہے جو جھوٹی قبر بنا کر پرستش کر رہا ہے، اس میں تو شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ منت ماننی ہے، نظر ماننی ہے، آپ کو نظر مانیے، اے اللہ بیٹا اگر امتحان میں پاس ہو گیا، بیٹی اگر امتحان میں پاس ہو گئی، تو میں منت مانتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اور 1 سپارہ پڑھوں گا۔ کتنی اچھی بات۔ یہ منت اگر پوری ہو جاتی ہے تو درود شریف کا ختم کراؤں گا، 1.25 لاکھ درود شریف پڑھوں گا۔ کتنی اچھی منت ہے۔ اے اللہ اگر فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں، 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کراؤں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن شریف کی آیت یہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ منت مانی ہے، یہ نظر مانی۔ اب یہ جھوٹی قبر بنا کے ڈورا باندھ رہے ہیں، منت مان رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے تو نہیں ہوتی۔
اس طرح دیکھیے، ذرا منت مان کے دیکھیے، نظر مان کے دیکھیے کہ بیٹی کی اگر شادی ہو جائے اور بہتر سے بہتر رشتہ ہے اللہ آپ بھیج دے تو شادی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 1 رکعت 1 سپارہ قرآن شریف کا پڑھوں گا، آیت کریمہ کا ختم کراؤں گا، 7 لاکھ درود شریف پڑھواؤں گا۔ کتنی پیاری منت ہے، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سارے طریقے چھوڑ دیے۔ اب وہ طریقے جو دشمنان دین نے متعارف کرائے، چند شہدے اور غنڈے اور بدماش لوگوں نے اپنی آمدنی کے لیے، اپنی چرس اور بھنگ کو استعمال کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے جو طریقے نکال دیے، کبھی اس کے نام پر چندہ ہو رہا ہے، کبھی تعزیے کے نام پر چندہ ہو رہا ہے، کبھی قبر بنانے کے نام پہ چندہ ہو رہا ہے، کبھی کسی نام سے چندہ ہو رہا ہے، جھوٹی قبریں بنانے کا رواج پڑ گیا۔ ایک زمانے میں جاتا تھا، نیا حیدرآباد ہائی وے بنا تھا، سن 1962 یا 63 تھا، تو 2-4 مرتبہ اسی سپر ہائی وے سے حیدرآباد گئے، کوئی مزار نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن جو گزرے وہاں سے تو جھنڈے لگے ہوئے ہیں الٹے ہاتھ پر، جب حیدرآباد کو جا رہے تھے تو الٹے ہاتھ پر، ٹول پلازا سے جیسے ہی نکلتے ہیں باہر کو تو الٹے ہاتھ پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ اس سے پہلے کئی دفعے ہم حیدرآباد جاتے ہوئے گزرے، یہاں تو کبھی کوئی جھنڈے ونڈے قبر وبر مزار وزار کوئی نظر نہیں آیا۔ باقاعدہ جھوپڑی بنی ہوئی اور اس کے ارد گرد جیسے معلوم گنبد عارضی طور پر بنا دیا گیا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی روکو، شاید ہماری نظر سے نہ گزرا ہو، حالانکہ ہم یہاں سے کئی دفعے گزرے ہیں۔ گاڑی سے وہ جو صاحب لے جا رہے تھے، جہاں وہ رات کو جلسہ تھا وہاں، تو دن میں جا رہے تھے حیدرآباد، گاڑی روکی تو دیکھا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں، اب بدبو بھی آ رہی تھی، وہ شکلوں سے معلوم ہوتا تھا کہ غنڈے اور بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، لفنگے اور لچے لٹیرے ڈاکو۔ پوچھا بھائی کیا قصہ ہے یہ، جھنڈے ونڈے کیسے لگے؟ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ بھائی اس سے پہلے نہیں تھا، ہم تو یہاں برابر، میں نے ان سے پوچھا ہم تو یہاں برابر کئی مرتبہ پہلے سے گزرے ہیں اس روڈ پر، ابھی اس زمانے میں نیا وہ روڈ بنا تھا، یہ کچھ 2 مہینے ہوئے ہوں گے، 2-3 مہینے ہوئے تھے ٹریفک شروع ہوئے ہوئے سپر ہائی وے پر۔ میں نے کہا بھائی اس سے پہلے یہاں کوئی مزار نظر نہیں آیا، کئی مرتبہ ہم گزرے ہوں، کہاں یہ آپ صحیح کہتے ہیں اس سے پہلے مزار نہیں تھا، یہ اصل میں مجھ کو بشارت ہوئی۔ اب وہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو بشارت ہوئی تو ان کی شکل دیکھی، ان کو شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں، معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ڈاکو آ گیا ہے، کوئی داڑھی مڈی ہوئی، بڑی بڑی مونچھیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اچھا کہا یہ بزرگ نے، اللہ کے ولی نے مجھ کو بشارت دی کہ میں یہاں دفن ہوں، میری فاتحہ کرایا کرو، میرے مزار پہ بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ، ان بزرگ نے بھی بشارت اگر دی تو آپ کو دی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ نمازی پرہیزگار نہیں ملا جس کو بشارت وہ بزرگ دیتے کہ میں یہاں دفن ہوں، تو آپ کو بشارت ملی، ماشاء اللہ۔ اب وہاں وہ جعلی بشارتوں کی بنیاد پر کچھ اصل میں بشارت کیا تھی، وہ اصل میں مزار بنا کر اپنے چرس کا اور ہیروئن کا خرچہ لینے کے لیے، وہ سارے دھندے یہ کاروبار کے لیے لوگوں نے کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی معاف فرمائے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے، اسی لیے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، جھوٹے مزار بنانے والے کی زیارت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس پر لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے، اس لعنت سے بچ رہے۔ تعزیوں میں یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی نیک بندے، حضرت شاہ عبداللہ غازی کا مزار موجود ہے، جاؤ فاتحہ پڑھو، سبحان اللہ۔ اور بہت سے مزارات کراچی شہر کے اندر اولیاء کرام کے مزارات ہیں، حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی صدقے کی برکت سے، انہی کے صدقے سے، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ عنہ، شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید شکر گنج رضی اللہ عنہ، حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، یہ تمام اکابر اولیاء اللہ اسی خطے میں مدفون ہیں، ان کی برکت سے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ جھوٹے مزار بنانے والوں پر اللہ لعنت برساتا ہے۔ اصل مزارات تو وہ ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی
کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیات ظاہری سے پردہ فرمایا تو 9 تلواریں حضور کے سرہانے لٹک رہی تھیں. معلوم ہوا کہ کھانے سے زیادہ، روٹی سے زیادہ، جسم کی آرائش سے زیادہ کسی چیز کا اگر سب سے پہلا حق مسلمان کا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے. یہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے کہ گھر میں تھوڑی کھجوریں اور ستو کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن 9 تلواریں، اعلیٰ قسم کی تلواریں حضور رکھتے تھے اور مسلمان فوج کی قیادت فرماتے تھے. رسول اللہ سب سے آگے ہوتے تھے. رسول اللہ کے جانثار صحابہ دائیں اور بائیں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. یہی تعلیم امام حسین کو بھی تھی. یہی تعلیم اس تعلیم کا نتیجہ تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا وہ گدی. آپ غور فرما رہے ہوں گے مدینہ منورہ رسول اللہ کا روضہ مبارک، سب سے بڑی گدی مسلمان